علی کی محبت یہ ایمان ہے، اور جس کے دل میں محبت ہوگی وہی مومن ہوگا، اور جو مومن ہوگا تو وہی جو ہے جنت میں جائے گا، مومن ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ولایت یہ محبت یہ ایسی چیز ہے کہ خود جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو صرف اسم ہے، جو نام ہے، لوگ جو ہے اسم اعظم ڈھونڈتے ہیں، اور علی یہ نام ہی اسم اعظم ہے۔ اگر جو ہے آپ دیکھیں کہ بہت سے جو سب تھے جو اہل بیت کے چاہنے والے، یا مثلا جو ہے چوتھے امام نے جو اپنے ایک صحابی سے جو کابل کے تھے، ابو خالد کابلی، کہہ دیا تھا صرف ہمارا نام لے لینا۔ جو ایک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی پہ جو ہے جن وغیرہ سوار تھا، صرف جو ہے نام لے لیا کہ امام نے کہا ہے، تو وہ جو ہے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، جو بھی جن یا بھوت جو بھی تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کے اسم نام میں یہ اثر ہے کہ اگر نام لے لیجئے تو تمام چیزیں جو ہے آسے بھوت شیطان بیماری سب جو ہے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یعنی جو ہے انسان کا قلب اور زبان قلب ایمان سے بھرا ہوا ہے، زبان جو ہے صلاقہ سے۔ یا مثلا آپ دیکھیں کہ مولا علی جب جا رہے تھے، سبھی ہر ایک آتے تھے نا، حیوان صاف بن کر چلا آ رہا اژدہا، سب مدینے والے ڈر گئے ہے نا کہ مولا بہت بڑا اژدہا ہے۔ مولا نے کہا گھبراؤ نہیں، آیا، اور آنے کے بعد جو ہے پوچھا، سوال جواب کیا، چلا گیا۔ لوگ پوچھ رہے تھے نا کیا ہوا، کیا بولا، کیا ہے نا، سب تو زبان جانتے نہیں، بتایا نا کہ اس کا مسئلہ تھا، پوچھنے آیا تھا، مسئلہ جو ہے وہ پوچھنے آیا تھا۔ یا مثلا جو ہے آپ دیکھ لیں کہ دیگر جو ہے نا پرندے، یا مثلا جو ہے شیر وغیرہ، اس طریقے سے کہ جب روایت بھی ہے کہ مولا جا رہے تھے، ساتھ میں جناب سلمان بھی تھے اور جناب قمبر بھی ساتھ میں تھے، مولا علی سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ امام نے جو ہے اتنی قوت دے دی کہ یہ سب سمجھنے لگے کہ ایک چیٹی کے سردار نے جو ہے یہ کہا لشکر والوں سے، اپنے چیٹیوں سے، قبیلے والے سے کہا کہ سب نکلو، اب گھر میں نہ رہو، سب گھر سے باہر نکلو، سب جو ہے گھر سے باہر نکلو، اس لیے وہ آ رہا ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، وہ آ رہا ہے۔ اور تھوڑا سا اور پیچھے جائیے، ملائیے، جناب سلیمان جب آ رہے تھے تو ایک چیوٹی کے سردار نے کہا سب جو ہے گھر کے اندر چلی جاؤ، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ سب گھر کے اندر جاؤ، یہاں جب مولا علی آ رہے ہیں تو پھر یہ کہا کہ سب گھر کے باہر نکلو، ادھر اندر جاؤ، ادھر کہا باہر نکلو۔ کیوں؟ اس لیے ہے نا کہ معلوم ہے کہ سلیمان کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے، لیکن علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نظر الی وجہ، نظر الی وجہ علی عبادہ، یعنی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ صرف جو ہے نا اس میں یعنی نام میں جو ہے اہل بیت کی یہ اثر ہے نام میں، کہ جیسا کہ آپ نے سنا نا کہ جب خیبر سے واپس آ رہے تھے، اور تفصیل میں نہیں جائیں گے، بیان کر چکے، اس لیے کہ ایک یہودی بھی تھا، مولا علی کو پہچانتا نہیں تھا، وہ ترس کھا رہا تھا کہ ہم جو ہے نا پانی سے عبور کر جائیں گے، لیکن دیکھا انہیں تو افسوس کر رہا تھا۔ وہ سوچا کہ ہمارے پاس جو ہے اگر ان کے پاس بھی ہوتا تو ان کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا، اور آخرکار جو ہے وہ دریا سے عبور کر گیا، نکل گیا۔ اب جب نکل گیا تو پہلے تو افسوس ترس کھا رہا تھا نا کہ بیچارے جانتے ہیں یہ تو یہ بھی ان کا بھی کام ہو جاتا، لیکن یہ کیا دیکھتا ہے مڑ کے کہ یہ تو پانی پتھر بن گیا ان کے لیے، ہے نا۔ تب جو ہے پوچھا کہ آپ کون ہے، کیا ہے، تو پوچھا کہ تم کون ہو، بہرحال بتایا کہ ہم جو ہے دوسرے مذہب تعلق رکھتے یہودی وغیرہ ہیں۔ تو اس نے سوال کیا مولا علی سے، یہ بتائیے کہ آپ نے جو ہے نا
کیا پڑھ دیا، کیا کہا کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے پانی جو ہے پتھر ہو گیا؟ مولا نے کہا کہ ہم تو بعد میں بتائیں گے، پہلے تم بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا۔ کہا کہ ہم نے بس سنا ہے کہ رسول کے ایک وصی ہوں گے، ان کا نام علی ہوگا، ایلیا صرف جو ہے ہم ان کا نام لیا اور دریا عبور کر گئے۔ تو اب اس کے بعد پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا؟ تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ انہیں پہچانتے بھی ہو؟ کہا پہچانتے نہیں، کہا وہی تو ہم ہیں، ہے نا، پڑھیے صلوات۔ کہا کہ وہی جو ہے ہم ہیں، نا۔ آپ بھی یاد دلاتے رہتے ہیں نا۔ اسماعیل دیوبندی جو ہے اسے مناظرہ وغیرہ ہو رہا تھا تو ایک جو ہے نعرہ لگا دیا، تو جو دوسرا تھا ابو ستار سے ہو رہا تھا، سب ناراض ہو گئے۔ کہا کہ یہ کیا؟ سب جانے لگے۔ کہا ارے کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ سب سن نہیں رہے، کیا ہے، کیا علی 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 علی؟ انہوں نے کہا ارے علی کے نام سے تو بھوت اور شیطان بھاگتا ہے، تم کیوں جا رہے ہو؟ ہے نا، تم جو ہے کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں اور کوئی نعرہ نہیں ہے۔ کہا ہے تو ہے نا، ہم تو پورا ہے نا نعرے تکبیر، نعرے رسالت ہے نا سب لگاتے، پورا کلمہ ہی کر دیتے ہیں ہم تو، ہے نا۔ کہا لیکن جو ہے دیکھو نعرے تکبیر وہاں لگایا جاتا ہے یہ اللہ کا منکر ہو، نعرے رسالت وہاں کی جو رسالت کا منکر ہو، اور علی کا نعرہ یعنی جو ولایت کا منکر ہو۔ تو کہا کہ اور کوئی نعرہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم بھی لگاؤ اپنا، تم بھی نعرہ لگاؤ نا، ہم کہاں منع کیے؟ کہا کہ ہمارا ابھی تو نعرہ ہی نہیں بنا۔ کہا جب تک نہیں بنا علی علی کرو، بن جائے گا۔ بڑھیا صلوات محمد، جب تک جو ہے کرو علی علی، ہے نا، علی علی کرو، جب بن جائے گا تو لگانا اپنا۔ بہرحال اس میں وہ جو ہے اسم کے صرف جو ہے اسم آپ دیکھیں کس منزل پہ۔ ابھی شہزادی فاطمہ کا بھی کرنے والے ہیں تھوڑا ذکر، ہے نا۔ اب ہم ایسا لگ رہا ہے کہ یہی طول پکڑ لے گا آدھا گھنٹہ، اسی کو مختصر کر دے تاکہ بات مکمل بھی ہو جائے، ہے نا، مکمل۔ ایک اچھی صلوات پڑھیے محمد علی۔ تو اس میں جو ہے ایک مرتبہ جو ہے رسول اسلام کے پاس ایک یہودی آیا۔ اب جو بھی اہل بیت کی بارگاہ میں آ جائے، ایک یہودی آیا، اور آنے کے بعد جو ہے یہودی نے کہا کہ ہم بہت غریب ہیں، کچھ دے دیجیے۔ تو سامنے جو ہے ایک پتھر تھا، کہا اٹھاؤ پتھر کا ٹکڑا، کہا اٹھاؤ، انہوں نے اٹھایا۔ رسول اسلام نے لیا، اس سے کچھ پڑا، دے دیا۔ اب وہ دیکھا سونا، اب جیسے ہی دیکھا سونا تو ادھر سے دیکھا وہ چلا آ رہا ہے ابھی سفیان۔ اب جب دیکھا تو بھگا، یہ چھین لے گا ہم سے، ہے نا۔ لیکن جو ہے بھاگا تو ہے نا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ چھین لے ہم سے، ہے نا، بھاگا لیکن جو ہے یہ چلاتے ہوئے جا رہا ہے کہ دیکھو علی نے جو ہے پتھر کو سونا کر دیا، علی نے پتھر کو سونا کر دیا۔ یعنی یہودی تھا لیکن فضائل کو چھپایا نہیں، مومن ہوتا چھپا لے۔ پڑھیے صلوات محمد، ہے نا، یہودی تھا نا، مومن ہوتا چھپاتا، فضائل چھپاتا، جو اعلان کرتے ہوئے گیا۔ پھر اس کے بعد جب اعلان ہو گیا یہ تمام چیزیں کہ سونا کر دیا، رسول اسلام نے پتھر کو سونا کر دیا، پتھر کو سونا معلوم ہوا۔ اب جو ہے مولا کائنات رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حاضر ہونے کے بعد جو ہے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو ہے کیسے پتھر کو سونا کر دیا؟ تو کہا کہ ہم نے جو ہے صرف کہا بے اسم علی، ہے نا، بس نہیں کہا تھا، پتھر جو ہے سونا ہو گیا۔ تو رسول اسلام نے پوچھا کہ آپ نے بھی تو سونا کیا تھا؟ کہا ہم نے بھی کہا تھا بے اسم محمد، ہے نا۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو اہل بیت معصومین علیہ السلام، ہے نا، اگر آپ اس میں دیکھیں تو اہل بیت معصومین علیہ السلام کی یہ منزلت ہے، یہ فضیلت ہے کہ جو بھی در اہل بیت پہ آ جائے نا، دشمن آتے تھے تو ان کے لیے جو ہے نا عبا بچھا دیتے تھے، جو بھی سوال کر لیتے تو دے دیتے۔ اگر جو ہے باغ فضل اگر آ کر شہزادی سے ملکہ جنت ہے، اگر آ کر جو ہے سوال کرتے، اگر مانگتے تو شہزادی جو دے دیتی ہے۔
اور اسی لیے جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے سلسلے سے بہت جواب بھی ہے کہ جن لوگوں نے چھٹے امام سے پوچھا ہے کہ بعد میں کہ جب باغ حضرت کو واپس کیا گیا تو لے کیوں نہیں لیا، تو امام نے جو جواب دیا، بہت سے جوابات ہیں، امام نے جواب دیا، کہا کہ اگر واپس لے لیتے تو لعنت کا سلسلہ رک جاتا، یعنی پروردگار نہیں چاہتا ہے کہ لعنت کا سلسلہ رکے، سمجھے آپ، یعنی جو غاصب ہے پروردگار جو ہے وہ نہیں چاہتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے ڈر ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور منزلت کو درک نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ خود جو ہے دیگر جو اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا ہے نا، لکھا ہے کہ جو شرف شہزادی کو ہے وہ کسی کو نہیں، رسول اسلام نے بیان کیا۔ اوصیاء انبیاء جو ہے آپ نے سے شہزادی سے کہا کہ آپ کا بابا، اوصیاء انبیاء، اوصیاء جو ہے آپ کا شوہر ہے، اور جو ہے شہید ہے نا جناب حمزہ چچا یہ ہیں، جناب جعفر ابن ابی طالب یہ جو ہے پر ہے جنت میں، اور فرمایا کہ آپ کے بیٹے جو جوانان جنت کے سردار ہیں، اور آپ ہی کے نسل سے ہوگا جو مہدی ہوگا پردہ غائب میں ہوگا، ہے نا۔ تو فرمایا کہ یہ فضیلت، یہ تو تمام جو ہے اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا ہے۔ تو جب تک انسان جو ہے شہزادی کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا، کما حق تو سمجھ نہیں سکتا نا۔ رسول اسلام نے جو ہے نا فرما دیا ہے نا کہ ہم جو ہے یقین نور کے سب ہیں، یقین نور کے، اور کہا کہ ہمیں جو ہے کما حق علی اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اسی کی ٹکڑا جو ہے شہزادی ہے، خود ہے نا۔ شہزادی جو ہے نبوت کا ٹکڑا ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے۔ یہاں تک کہ آپ برابر سنتے رہتے ہیں نا، برابر سنتے رہتے ہیں کہ رسول اسلام جو ہے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر بیٹی کی حیثیت سے کھڑے ہوتے تو پھر تو سنت ہو جاتا نا، جیسے سب سنت ہے، سرما لگانا، یہ کرنا ہے نا، مسواک کرنا ہے نا، یہ تھوڑی سنت ہے مسواک کرو راستے میں جہاں چاہو تھوک دو، یہ سنت ہے نا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے، تو ہے نا یہ جو ہے یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ یہ بھی سنت ہے۔ لیکن نہیں، جو تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ دیکھیں بے شمار فضائل ہے مولا کائنات کی، بے شمار فضائل ہیں، لیکن جو ہے آپ کو ملے گا کہ رسول اسلام جو ہے شہزادی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے، آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے۔ جب رسول اسلام جو تمام انبیاء کے جو ہے سردار ہیں، تو جب رسول اسلام کھڑے ہو گئے تو پھر جو ہے آدم بھی، نوح بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، تمام انبیاء جو کھڑے ہو گئے، تمام انبیاء، یعنی معلوم یہ ہوا کہ تمام انبیاء جو ہے وہ محمد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور محمد جن کے لیے کھڑے ہو جائے اس کا نام شہزادی ہے۔ پڑھیے صلوات محمد وعلی محمد۔ اس وقت تک ہے نا، جب تک تم جو ہے شہزادی کی عظمت نہیں سمجھو گے، شب قدر کی عظمت اور فضیلت معلوم نہیں ہوگی۔ شب قدر ہے، شب قدر ہے نا کہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ آتے ہیں، تو ملائکہ کہاں آتے؟ درخت پہ آئیں گے، پتھر پہ آئیں گے؟ نہیں، آج بھی جو ہے بارش موجود ہے نا، تو کہا کہ ملائکہ آتے ہیں شب قدر میں، اور آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ہے شہزادی فاطمہ کا طواف کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، سمجھ گئے آپ، بیت بہت دقیق بات ہے، بیت اور اہل بیت میں فرق۔ کہ بیت اسے کہتے ہیں کہ جس کے ارد گرد جو ہے گنہگار بھی طواف کرتے ہیں، اہل بیت اسے کہتے ہیں کہ جن کے ارد گرد معصوم فرشتے طواف کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تھکے کہ نہیں نا؟ پڑھے نا، ہاں پڑھے، صلوات پڑھیے محمد والے۔ ارد گرد جو ہے معصوم فرشتے طواف کرتے ہیں نا، تو کیا فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ جو ہے یہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی فاطمہ جو ہے یہ نبوت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جو ہے یہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ تو نبوت کا ٹکڑا جو ہے نا شہزادی ہے، یعنی جو ہے
سونے کا ٹکڑا جو ہے سونا ہی ہوگا نا، سونے کا ٹکڑا جو ہے پتھر تو ہوگا نہیں ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے۔ تو اب اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ فاطمہ کو راضی کرے۔ فاطمہ خوش ہے، اہل بیت کی محبت ہے، تو پھر پروردگار بھی جو ہے اس سے خوش ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جب رسول اسلام دنیا میں نہ رہے اور بہرحال اس کے بعد جب ایسا موقع آیا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا مولا کائنات سے کہ ہم جو ہے علی نبی کی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں، تو مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد شہزادی سے کہا کہ بنت رسول کچھ لوگ ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں سب تو معلوم ہے، مولا کائنات کو جو ہے معلوم ہے یہ مظالم کیا ہے، تمام چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مولا علی جو ہے سوال کر رہے ہیں، یعنی کہہ دیتے کہ نہیں اب کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن جو ہے دیکھیں یہ جو ہے حکمت معصومین ہے، کہا کہ ملنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے کہا کہ اے ابوالحسن، اچھا شہزادی جو ہے ابوالحسن کہہ کے بلاتی تھی اکثر، ابن عم ابوالحسن کہہ کے بلاتی، کیا ہے ابوالحسن آپ کا جو ہے گھر ہے اور آپ کی مرضی ہے نا، کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا؟ اب جانے دیجیے، ادھر نہیں جانے کا، تبصرے میں جائیں گے تو 10 منٹ جائے گا۔ کہا اے ابوالحسن آپ کا گھر ہے، جس کو چاہیے آپ بلائیے، جس کو چاہیے نہ بلائیے۔ اب جو ہے پردہ جو ہے حائل ہے، شہزادی پردے کے ادھر ہے اور یہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے سلام کیا، لیکن شہزادی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ جو ہے حکمت معصوم ہے، آنے کے بعد جب سلام کر رہے ہیں اور شہزادی نے سلام کا جواب نہیں دیا، یعنی شہزادی نے بتایا کہ دیکھو میرے بابا نے فرمایا ہے کہ اگر کافر سلام کرے تو جواب نہ دے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کافر جو ہے اگر سلام کرے تو پھر تم جو ہے اس کا جواب نہ دینا۔ تو یہ جو ہے شہزادی کی یہ جو ہے مرکز طہارت، مرکزیت۔ فاطمہ تو ابو ہوا بالوا ہوا بنوا ہے نا، سنتے رہتے ہیں نا برابر، فاطمہ ہے، بابا ہے، جو ہے ان کے بیٹے ہیں، شوہر ہے، یہ دوسرے طریقے سے نہیں کہا۔ یہ مثلا جو ہے رسول ہے، ان کے نواسے ہیں اور بھائی ہیں اور بیٹی ہیں، یعنی فاطمہ زہرا کے ذریعے جو ہے نا تعارف کرایا کہ یہ ہے، یہ رشتہ جو بتایا شہزادی کے ذریعے، یعنی بتا دیا یہ بھی ہے کہ وہاں جو ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ محمد کا کون رشتہ دار ہے، بڑی دقیق بات ہے نا، دیکھا جائے گا فاطمہ کا کون رشتہ دار ہے نا، ایسا نہیں کہ سوچو کہ ہم محمد کے رشتہ دار ہیں بچ جائے، نہیں، فاطمہ کا دیکھا جائے گا۔ تو یہ جو ہے مرکز طہارت ہے نا۔ آپ خود آپ دیکھیں کہ مباہلے کے موقع پہ جو قافلہ گیا 5 افراد کا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ رسول اسلام گئے، اچھا بات جو کہتے ہیں کہ لعنت گالی ہے، معاذ اللہ رسول اسلام کیا کرنے گئے، یعنی جو جھوٹا ہوگا اس میں جو ہے اللہ کی لعنت ہوگی، ہلاک ہو جائے گا۔ تو اب جو چلے تو اسی حساب سے جس طریقے سے قرآن میں آیت ہے، تفسیر وغیرہ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم، جس طریقے سے آیت نازل ہوئی اسی طریقے سے رسول اسلام چلے آگے۔ رسول اسلام ہے حسین گود میں امام حسن کی انگلی پکڑے ہوئے، اور ان کے پیچھے جو ہے شہزادی ہیں اور ان کے پیچھے مولائے کائنات ہیں، یعنی آگے جو ہے رسالت ہے، پیچھے امامت ہے، سمجھے آپ؟ یعنی شہزادی ایک قدم آگے بڑھے تو رسالت ہے، ایک قدم پیچھے آئے تو امامت، اور درمیان میں شہزادی ہیں، آگے رسالت ہے، پیچھے امامت ہے، یعنی فاطمہ اسے کہتے ہیں جن کا طواف رسالت اور امامت کرتی ہوئی نظر آئے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ فاطمہ اسے کہتے ہیں نا کہ جس کا طواف رسالت اور امامت کرتی ہوئی نظر آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ شہزادی کی کیا عظمت ہے، کہ بتایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت طہرکم تطہیرا۔
سب جو ہے نا بتایا ہے نا قرآن میں. یہ اب بہرحال انسان جو ہے جتنا عقل ہوگا اتنا ہی سوچے گا اتنا ہی بولے گا ہے نا. بعض کہتے ہیں نا طہارت طہارت ہے، تو یہ سمجھتے ہیں یہ سب طہارت جو عارضی ہوتا ہے کہ وضو کر لیا ہے نا، وضو کر لیا طاہر ہو گئے اور معلوم ہوا کہ ہمیں مجلس پڑھ رہے تھے سو گئے 2-4 منٹ تو وضو ختم ہو گیا ہے نا. وہ اس طریقے سے یہ تو طہارت تو ہے نا، یہ سمجھ رہے ہیں نا. مثلا جو ہے پانی سے پاک ہو گیا، سورج سے پاک، زمین سے پاک ہے نا. یہ بعض جو ہے سب کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، لمبے ہیں چھوٹے ہیں، سب کو جو ہے اسی میں داخل کر رہے ہیں کس طریقے سے. لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے نا کہ یہ جو ہے سب جو طاہر ہو رہے ہیں زمین اور سورج اور پانی پیدا ہونے کے بعد، یہ وہ ہے کہ جن کے صدقے میں زمین بنی ہے، جن کے صدقے میں چاند اور سورج بنا ہے. تو ایک شخص تھا، اس نے اعتراض کیا، آیت اللہ حلبلی ہے نا، جان کے تھے. اس نے کہا کہ دیکھیے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تب جو ہے اہل بیت جو ہے پاک ہوئے، سب پاک رکھیں، جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. اس سے پہلے نہیں، جب یہ جو ہے آیت نازل ہوئی تب. اب ہم مناظرہ کر لیں گے آپ سے. کہا حلبلی نے کہا ٹھیک ہے مناظرہ کریں گے، تم آنا. تو ایک دن جو ہے وہ اپنا گدھے پہ خچر پہ کتاب لادے ہوئے لے کر چلا آ رہا تھا کہ آج جو ہے مناظرہ کریں گے. کتاب سے لے کر چلا آیا، جب قریب آیا کہا کہ چلیے اب مناظرہ ہو جائے. کتاب اتار رہا تھا، کہا رہنے دو سب کتاب وہیں رہنے دو، کتاب ابھی رہنے دو، بس اشارہ کریں گے سمجھ جائیے گا، مصحف پڑھ دیں گے. اور کہا کہ سب رہنے دو یہیں. تو پھر اس کے بعد سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن پڑھے ہو؟ کہا حافظ قرآن. اچھا اتفاق سے جتنے دشمن ملتے حافظ قرآن پڑھیے صلوات محمد والے ہے نا. تو کہا کہ ہم حافظ قرآن. تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ سورہ قل اللہ پڑھا ہے؟ کہا ہاں. پہنچے نہیں ابھی؟ کہا ہاں. قل اللہ احد، اللہ احد ہے، نہ اولاد ہے نہ کچھ ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے. تو یہ بتاؤ جب یہ سورہ نازل ہوا تب ہوا؟ پڑھیے صلوات. یا پہلے سے تھا؟ کہا نہیں، وہ تو پہلے سے تھا. کہا اسی طریقے سے اہل بیت جو ہے پہلے ہی سے پڑھیے صلوات محمد وعلی محمد. تو عزیزان محترم اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ایام ہے، ایام عذاب، چند دن جو ہے چند دن اور باقی ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو رسول اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے، لوگوں کو معلوم تھا کہ رسول اسلام اس در پہ آ کر سلام کرتے ہیں. لیکن رسول اسلام کے جہلت کے بعد چند دن کے بعد جو ہے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. دینے والوں نے سوچا، یہ رواج تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو 2-3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. تو لوگوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اسلام کے غم کو سراہا نہیں گیا. لیکن جب قریب آئے کیا دیکھا کہ دروازے میں آگ لگی. جناب محسن شہید ہو گئے. ہاں عزیزان محترم، مولا نے ایک مرتبہ دیکھا کہ چند افراد بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ کہ شوہر کیا حقوق، مثلا ذمہ داری بیوی پہ کیا ہے. تو سب بیان کر رہے تھے، نان و نفقہ ہے تو لباس ہے، تو یہ سب بیان کر رہے تھے. اتنے میں مولا علی کا گزر ہوا. تو لوگوں نے مولا کو بلایا، کہا مولا یہ بتائیے، تمام حقوق جو پوچھ رہے تھے تو بتائیے کہ شوہر کے لیے کیا ہے. تو امام نے کہا کہ شوہر موجود ہو اور اس کی بیوی کے ساتھ جسارت ہو اور وہ جو ہے کچھ نہ کر سکے. ہاں آزادارو، یہی وہ ایام ہیں کہ جناب محسن شہید ہو گئے، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی.
آگے مسجد ترقی نے ذکر کیا ہے، یہ ایک عالم دین تھے، وہ ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے، تو جب مجلس پڑھ رہے تھے تو شہزادی کا ذکر کر رہے تھے، مصائب پڑھ رہے تھے، اس شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی، جناب محسن شہید ہو گئے، وہ پڑھ رہے تھے تو ایک نوجوان تھا، وہ بہت چیخ چیخ کر رو رہا تھا، دیر تک ہے نا چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ تو جب یہ ممبر سے اترے تو دیکھا کہ ہے نا اسی طریقے سے چیخ چیخ کر رو رہا ہے، یہاں تک کہ مصافحہ کیا رو رہا ہے نا، گلے مل کر رونے لگا۔ جب دیکھا کہ بہت زیادہ رو رہا ہے تو سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہم نے جو مصائب پڑھا تو کون سا ایسا جملہ تھا کہ جس کی وجہ سے تم اس قدر بے قرار ہو کر رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آغا ہم دیکھیے پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور ہم جو ہے ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ جب پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ ہاں زیادہ و معصوم میں آپ دیکھیں کہ دو جوان تھے لیکن سہارا دیوار کا سہارا لے کر چلتے تھے، عصا کا سہارا لے کر، ایک سید سجاد جو 22 سال کے، ایک شہزادی فاطمہ کی جو 18 سال کی ہے نا۔ کائنات میں آپ نے کہیں ایسی عورت نہیں دیکھا ہوگا کہ عصا کے سہارے دیوار کے سہارے چل رہی۔ ہاں آزادارو، بس آخری فکرہ کہ قیس بن سلیم ملتا ہے کہ اس وقت مدینے میں نہیں تھے، جب دروازے پہ آگ لگی، جب آئے تو کیا دیکھا، مدینے میں چند افراد ادھر کھڑے ہیں، چند افراد ادھر کھڑے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں کہ دروازے میں آگ لگا دی گئی، محسن جو ہے شہید کر دیے گئے۔ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ قیس بن سلیم نے سلمان سے پوچھا کیا میں صحیح سن رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہے کہ تم اس وقت مدینے میں نہیں تھے، یعنی دروازے میں آگ لگا دی گئی، جناب محسن جو ہے شہید ہو گئے۔ ہاں آزادارو، جناب محسن شہید ہو گئے، وصیت کے مطابق مولا علی نے غسل دیا، کفن پہنایا اور شب کی تاریکی میں سپرد لحد کیا۔ بس آخری فکرہ مولا علی کی بے بسی دیکھیں کہ اب جو ہے جنازہ شب کی تاریکی میں نکلا اور حسن اور حسین جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ایک طرف کھڑے ہو گئے، مخصوص اصحاب تھے، رات میں بس مخصوص اصحاب تھے اور تمام جو ہے صحابی ایک طرف کھڑے ہو گئے، اور مولا علی جو ہے قبر کے پاس کھڑے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، بس آخری فکرہ معلوم ہے کہ قبر میں دینے والا بھی محرم ہونا چاہیے، لینے والا بھی محرم ہونا چاہیے۔ حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے ایک طرف کھڑے تھے، اصحاب دوسری طرف کھڑے تھے، مولا علی کی بے بسی کہ جنازے کو ہاتھ میں لیے سوچ رہے تھے، یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی، علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ مولا نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ خود اپنی بیٹی سے پوچھئے گا کہ آپ کے بعد کیا مظالم ہوئے۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، قریب جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مریض ہے انہیں شفا عاجل عنایت فرما، قریب حضرت کے دور میں عاجل فرما، ان کے اوان و سار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان یا ابو الحسن یا